کراچی کے مین ہول نے ایک اور بچے کی زندگی نگل لی۔ ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا کمسن ابراہیم گٹر میں گرا اور پھر لاش 15 گھنٹے بعد 1 کلومیٹر دور نالے سے ملی۔ کچرا چننے والے نے لاش دیکھی اور نکالی۔ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کو حادثے سے بری الذمہ قرار دیا گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری قاتل ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ مشتعل عوام نے ڈاکو کو پول سے باندھ کر زندہ جلا دیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ڈاکو اسپتال منتقلی کے دوران ہلاک ہو گیا۔ گورنر راج معاشی اللہ کی شکل نہیں آئینی عمل ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا موقف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، دھمکیاں دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے اور نہ ایوان فتح ہوتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائیں، ہم نہیں ڈرتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق کو دو ٹوک جواب، کہا KP پہلے ہی بانی PTI کا راج ہے، کسی اور راج کی ضرورت نہیں۔ اسد قیصر نے دھمکی دی کہ گورنر راج لگا تو حالات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اگر جس کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کیا، اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ چاہے اگر میں کھڑا ہوں، میری کوتاہی ہے تو مجھے بھی پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ کوئی بھی قانون سے بھلاتا نہیں، اور یہ ایک غفلت ہے۔ یہ اس کو میں خالی غفلت نہیں کہوں گا، اس کو میں کہوں گا دس از کرمنل نیگلیجنس، جس کی بھی ہے، چاہے وہ کوئی افسر تھا جس کی بھی ذمہ داری ہو، یا اگر ایز اے منسٹر میری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا تھا تو مجھے بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا۔ کوئی قانون سے بالا تر نہیں، یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے، سزا ملنی چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، میں اس بحث پر نہیں جاؤں گا کہ کونسلر کون اور ٹاؤن کس کا ہے۔ اگر بطور وزیر میری ذمہ داری بنتی ہے تو بالکل سزا ہونی چاہیے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے۔ معصوم بچے کی تصویر دیکھ کر دکھ اور بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے احتجاج، جلسے یا جلوس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے انعقاد کی صورت میں قانونی فی الفور حرکت میں آئے گا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں حصہ نہ لیں اور قانون کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔ ان صوبوں میں بہت سکسیسفلی افغانز کو باہر پاکستان سے واپس جو اللیگل افغانز ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن KPK میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے ڈی نوٹیفائی کیے کیمپس کہ وہاں پہ جو افغان کیمپس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ کیمپ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے لیکن ابھی تک وہ آپریشنل ہیں، ان کو بند نہیں کیا جا رہا۔ اسلام آباد خودکش حملے میں ملوث حملہ آور کا تعلق افغانستان سے تھا، ہم مزید بم دھماکوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اب جو بھی افغانستان سے پاکستان واپس آنے کی کوشش کرے گا گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان، بولے غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس ان کے ملک بھیج رہے ہیں۔ افغان باشندوں کے معاملے پر ہمیں خیبر پختونخوا میں مشکلات کا سامنا ہے، جو کیمپ وفاقی حکومت نے بند کیے وہ KP میں فعال ہیں۔ هغه یم ګردیز د ولایت یم 10 کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو، هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره ملاقات مې وشو سره۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور نیٹ ورک بے نقاب، قاسم عرف حسن 10 سال پاکستان میں رہنے کے بعد طالبان نیٹ ورک کا حصہ بنا۔ تلا گنگ سے گرفتار افغان شہری کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ طالبان کمانڈر ارمانی نے اسے جہاد کے نام پر بھرتی کیا۔ تاجوڑی فوجی قلعے پر فدائی حملے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ دہشت گرد کا نوجوانوں کی بھرتی کا اعتراف، فی فرد 10,000 روپے لیے۔ نئی بھرتیوں کے لیے پنجاب آیا تو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال، پاکستان کا موقف ایک بار پھر درست ثابت ہو گیا۔ لکی مروت میں پولیس موبائل کے قریب خودکش حملہ، ایک اہلکار شہید، 6 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق ایک حملہ آور نے وین کے قریب خود کو دھماکے سے اڑایا۔ وزیراعظم کی لکی مروت میں پولیس موبائل کے قریب دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ FIA نے پاکستانیوں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی۔ ڈائریکٹر FIA کی پریس کانفرنس، کہا پاکستانیوں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ عوام بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہو۔ روزانہ 60 سے 70 ہزار مسافر بیرون ملک جاتے ہیں، مطلوبہ دستاویزات نہ ہونے پر مسافروں کو روکا جاتا ہے۔
اسپیشل فورسز کے اہلکار مشتبہ افراد کو بغیر کسی تحقیق کے موت کے گھاٹ اتارتے نظر آئے۔ برطانیہ کے سابق سینئر فوجی اہلکار نے افغانستان میں اسپیشل فورسز کے اہلکاروں کی جنگی جرائم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ فوجی اہلکار نے تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا کہ چین آف کمانڈ کو بھی معلوم تھا مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ چارلز ہیڈن نے کہا کہ جاننا ضروری ہے کس نے قانون توڑا اور جس نے بھی ایسا کیا اس کو متعلقہ حکام کے پاس بھیجا جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد کو ایک اور جھٹکا۔ بدعنوانی کے مقدمے میں 5 سال قید کی سزا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بہن کو بھی 7 سال قید کی سزا۔ شیخ حسینہ واجد کی بھانجی اور برطانوی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بدعنوانی کے مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزمان پر اثر و رسوخ کے ذریعے ڈھاکہ ڈپلومیٹ ایریا میں پلاٹ لینے کا الزام تھا۔ اس سے قبل شیخ حسینہ واجد کو 2 مختلف مقدمات میں سزائے موت اور 21 سال قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ سردی شروع ہونے کی وجہ سے لکڑی کی شارٹنگ ہو جاتی ہے، تو لکڑی کی شارٹنگ کی وجہ سے لکڑی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ گیس مطلب صبح آتا ہے، لیٹ جب ہوتا ہے نا تو 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، بس 1 گھنٹے کے لیے صبح سویرے مطلب یہ روٹی پکا لیتے ہیں، اپنا سالن تیار کر لیں، اس کے بعد گیس نہیں ہوتا۔ کراچی میں سردی آئی گیس گئی، لکڑی جلا کر گزارا کرنے والے بھی پریشان۔ لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہوا تو لکڑی کی قیمت بڑھا دی۔ گیری لکڑی 800 سے 1000 روپے فی من، سوکھی لکڑی 1400 روپے من ہو گئی۔ لاہور کے کئی علاقوں میں بھی گیس نایاب کم پریشر کی بھی شکایات۔ شہریوں کے معمولات متاثر، شہری بازار سے کھانا منگوانے پر مجبور۔